گئی ہے عزاداری منانے کے لیے، پردہ نہیں ہے، چلی ہے حسینیت کی مجلس سننے کے لیے یا حسینیت کی اور کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے نکلی ہے تاکہ نامحرموں کو جلوہ دکھائے اور ان کو ان کے جذب نظر کا وسیلہ بنے۔ کیا یہ ہے زینب کبریٰ کی کنیز؟ کیا اس پہ راضی ہے روح حضرت سکینہ؟ کیا اس کو داد دے رہی ہے حضرت ام کلثوم؟ کیا اس کو دعائیں دے رہی ہے وہ بی بی رباب جس کا علی اصغر باپ کے سینے پہ تڑپ گیا؟ کہاں جائے تو کہتے ہیں جی بڑی سخت مجلسیں پڑھتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ مجلسوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بتا یہاں نہ کریں تو کہاں کریں؟ کون ان کو بتائے کہ حضرت جناب رسالت باب جب معراج سے واپس تشریف لائے تو ایک بہت بڑی سخت حدیث جو آپ کی طرف منسوب ہے اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر ان عورتوں کے عذاب کو مختلف مناظر میں دیکھا ہے، اور ایک ایک عذاب کا تذکرہ اور اس عذاب کی وجہ۔ ننگے سر باہر نکلنے والی عورتیں اپنے سروں کے بالوں سے لٹکی ہوں گی، اوپر ایک مقام پر نیچے آگ ہوگی، اوپر عورتیں ہوں گی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو اپنے بدن کو خود اپنی کینچیوں سے کاٹ رہی ہوں گی۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا یہ وہ ہیں جو اپنے بدن کو نامحرموں کے سامنے ننگا کر کے نمائش کرتی ہیں۔ تو دیکھ رہا ہے کہ دن بدن آہستہ آہستہ خواتین کے بدن کا عریان ہونا بڑھتا جا رہا ہے، اور دشمن اسلام قوتیں اپنے غلیظ شیطانی کلچر کو بڑی سازش کے ساتھ ہماری مسلم خواتین کو بے پردہ کرنے اور بے حیا کرنے کے لیے مسلسل کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ نانی کا جو پردہ تھا وہ ماں میں نہیں ہے، اور ماں کا جو پردہ تھا وہ نواسی میں نہیں ہے۔ کیا حسینیت اسی کو کہتے ہیں؟ کیا حسینیت کی تاثیر یہی ہے؟ بس میں آپ سے یہ پوچھ کر گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں، پردہ حسینیت ہے یا بے پردگی؟ پھر بولیے۔ با پردہ ہونا حسینیت ہے تو بے پردہ ہونا کیا ہے؟ تو کون سمجھائے ان خواتین کو؟ کون بتائے ان کو؟ کچھ بے وقوف لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے، شام جاتے ہیں، بازار حمیدیہ میں داخل ہوتے ہیں تو باتیں یہ چلتی ہیں، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بات یہ کی جاتی ہے کہ کچھ مولویوں فلاں نے کہہ دیا تھا یہاں تو زینب کبریٰ کی چادر نہ تھی، تم سب پر با پردہ مومن خواتین یہاں چادریں اتار دو۔ کیا یہ حیا ہے؟ اگر بے پردگی جائز ہوتی تو جب زینب کبریٰ کی قید سے آزادی ہوئی تھی تو پھر مدینے میں جتنا عرصہ رسول کی بیٹی زندہ رہی تھی بے پردہ ہوتی۔ کیا بے پردہ رہی؟ جی، وہاں بے پردگی کیوں تھی؟ یزید اور یزیدی پردے کو اتار کر ذلت و رسوائی مسلط کرنا چاہتے تھے زینب کبریٰ پر، لیکن بی بی نے کہا دین بچاؤں گی، اسی پردے کی حفاظت کروں گی۔ اور یہی وجہ ہے بہت روئے سید سجاد۔ جب پوچھا گیا شہادت پہ روتے ہو؟ کہا نہیں، شہادت تو ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے، پھر کیوں اتنا روتے ہو؟ تو یہی جواب آتا تھا، کیا ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کا بے چادر پھرایا جانا، کیا یہ بھی ہمارا کوئی ورثہ ہے؟
اس لیے عزیزان من، حسینیت زندہ باد کہنے والوں، فقط لفظ حسینیت زندہ باد کافی نہیں ہے جب تک کہ حسینیت کا کردار زندہ باد نہ ہو، اور وہ کردار ہمارے عوام میں رائج نہ ہو، بلکہ ہمارا حق یہ ہے کہ دشمن بے پردگی کو پھیلائے، ہم اپنے مومنین و مومنات کے قلب میں پردے کی اتنی گہری محبت داخل کر دیں، جتنا وہ بے پردگی کو بڑھاتے جائیں اتنا ادھر پردے میں اضافہ ہوتا جائے۔ اور خواتین بارگاہ زینب کبریٰ میں ہاتھ اٹھا کر کہیں، بی بی زمانہ بڑا سخت ہے، لوگ بڑے خبیث ہیں، شیطان کی چالیں بڑی تیز ہیں، ہماری مدد کر تاکہ ہم اپنے پردوں کی حفاظت کر سکیں۔